شیخ بہائی کہ جنہوں نے حرم امام رضا کی کنسٹرکشن کی ہے، فقیہ اور مجتہد تھے مگر ہر علم پر عبور تھا، بہت بڑے جو تھے وہ کنسٹرکشن جو تھی وہ ماہر تھے اپنے زمانے کے، حرم انہوں نے ڈیزائن کیا۔ جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے، جب دروازہ بن رہا ہو تو یہ تعویذ لگا دینا۔ سنا ٹھیک ہے۔ جب دروازہ بننے کا وقت آیا تو خواب میں اس نے مزدور نے دیکھا کہ امام آئے ہیں، کہا اس تعویذ کو مت لگانا۔ ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، تین دفعہ، اس نے دروازہ بنا دیا۔ شیخ عباس قمی آئے، پوچھا تعویذ کا، کہا وہ میں نے نہیں لگایا۔ کہ کیوں نہیں لگایا تم؟ میں تمہیں کہہ کے گیا تھا۔ کہا میں کیا کرتا، امام میرے خواب میں آئے، ان کا اس تعویذ کو مت لگاؤ۔ شیخ عباس قمی گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جو حرام کی اولاد ہو یعنی حلال زادہ نہ ہو وہ حرم میں داخل نہ ہو، مگر امام یہ نہیں چاہتا۔ رؤوف کہتے ہیں امام کو، رؤوف امام ہے یہ، مہربان امام ہے یہ۔ عجیب ہے، حرم میں آپ جائیں ایک عجیب فضا ہے، ایک عجیب کیفیت ہے حرم کے اندر۔ مسجد گوہر شاد جو سامنے بنی ہوئی ہے اس کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہ مسجد بنی ہے، مسجد گوہر شاد، کہ وہ گوہر شاد جو اس زمانے کے اندر جو اس ٹائم جو بھی سلطان تھا اس کی بیوی تھی اور اس نے وہ مسجد بنائی۔ اس کی شرط تھی کہ جو مسجد بنائے بڑے لوگ پاک صاف ہوں، نجاست کا خیال رکھتے ہوں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہی ایسا، ورنہ مزدور ایسا نہیں چاہیے۔ ایک جوان سا تھا، اچانک سے ہوا چلی، ایک دفعہ وہ آئی ہوئی تھی انسپیکشن پہ تو اس کا نقاب ہٹ گیا، اس کی نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر، وہ اچانک سے گرفتار ہو گیا محبت میں، بیمار ہو گیا، فقیر سا تھا، غریب سا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، اس سے پہلے کہ مرے میں جاؤں اس کے پاس، گئی اس کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، اس نے بولا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو میں پھر اس سے شادی کر لوں گی طلاق لے کے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا 40 دن جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں عبادت کرے کھڑا ہو کے، اگر یہ کرے گا تو میں کروں۔ ٹھیک ہے، وہ تو عاشق تھا، اس نے بولا کیوں نہیں، میں کروں گا۔ اس نے اللہ اکبر شروع کی، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 25 دن، اس کی حالت بدلنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا جو چیک کرتا رہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں۔ جب 40واں دن آیا تو وہ شخص آیا کہ تم نے اپنی بات پوری کی، اب وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کہتے کون بات کرنا چاہتا ہے؟ کہا تم نے جس کے لیے شادی کے لیے۔ کہتے کس سے شادی میں نے کرنی ہے؟ کس کے عشق میں؟ میں تو کسی اور کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ وہاں عزیزہ نے محترم، یہ سب اس لیے دنیاوی عشق مجاز اس لیے کہ اصل وہ ہے۔ اس لیے نشاپور میں جب میرے مولا کو بلایا گیا خلیفہ وقت نے، جب نشاپور سے سواری گزری، بازار کھلے ہوئے تھے، 2 صحابی تھے، ان کہا مولا آئیے کچھ بیان کیجئے۔ مولا اپنی سواری سے اترے، 24,000 یا آگے پیچھے کوئی 40 کہتے ہیں، 24,000 قلم اور دوات لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کچھ کہیں گے اور ہم لکھیں گے۔ ظلم ہے نا کہ ایک قلم دوات مانگا تھا، نہیں دیا۔ تو یہاں 24,000 قلم دوات لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کہا؟ کہا میں نے اپنے بابا سے، میرے بابا نے اپنے بابا سے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے مولا کائنات نے رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے اس بات کو کوٹ کیا ہے۔ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ اصلی، یہ جو کلمہ ہے توحید کا لا الہ، یہ قلعہ ہے۔ فمن دخل اصلی، کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امانہ من عذاب، اس نے اپنے آپ کو امان میں کر لیا میرے عذاب سے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ توحید کو جس نے سمجھ لیا، توحید جس نے اپنی زندگی میں داخل کر لی، وہ عذاب سے بچ گیا۔